آرمی چیف کی تعیناتی کا فیصلہ، شہباز شریف لندن میں نواز شریف کے مشورے سے کریں گے، وفاقی وزیر خرم دستگیر کا دعویٰ۔ پریس کانفرنس میں عمران خان کا نام لیے بغیر کہا کہ یہ جتنی مرضی ملاقاتیں کر لیں، آخر فیصلہ وزیر اعظم نے کرنا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف لندن روانہ ہو چکے، نواز شریف اور شہباز شریف کی ملاقات کے لیے 3 گھنٹے کا وقت طے ہے۔ وفاقی وزیر خواجہ آصف نے کہا کہ آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیع کا کوئی عمل شروع نہیں ہوا، نہ ایسی کوئی تجویز ہے، اس وقت کوئی پروسیس شروع ہی نہیں ہوا، اس لیے اس پر بات کرنا ٹھیک نہیں۔ آرمی چیف کے حوالے سے ابھی کوئی عمل شروع نہیں ہوگا، تو جو باتیں کتابوں میں ہیں وہی ہیں۔ آرمی چیف کی تعیناتی، IMF کے پروگرام اور سیلاب متاثرین کی امداد کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ عمران خان قومی سلامتی اور قومی وجود پر حملہ کر رہے ہیں۔ عمران خان کہتا ہے کھیلوں گا نہ کھیلنے دوں گا۔ نیب قانون میں ترمیم کے تحت نیب ریفرنسز کے ملزمان کے لیے بڑا ریلیف۔ شہباز شریف، حمزہ شہباز، راجہ پرویز اشرف، یوسف رضا گیلانی سمیت نیب کے 50 کرپشن ریفرنسز نیب عدالتوں نے واپس کر دیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور ان کے بیٹے حمزہ شہباز کے خلاف رمضان شوگر ملز ریفرنس واپس ہو گئے۔ اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف کے خلاف رینٹل پاور کے 6 کرپشن ریفرنسز واپس۔ سابق وزیر اعظم سینیٹر یوسف رضا گیلانی کے خلاف USF فنڈ کرپشن واپس۔ پیپلز پارٹی کے سینیٹر سلیم مانڈوی والا اور اعجاز ہارون کے خلاف کرپشن ریفرنس واپس۔ نون لیگ کے سابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سردار مہتاب عباسی کے خلاف کرپشن ریفرنس واپس۔ پیپلز پارٹی کی سینیٹر روبینہ خالد کے خلاف لوک ورثے میں مبینہ خود بدھ کا ریفرنس واپس ہو گیا۔ چیئرمین PTI عمران خان کہتے ہیں حکمرانوں نے اپنے کرپشن کیسز ختم کرنا شروع کر دیے ہیں۔ اربوں کی کرپشن کے کیسز میں گواہوں کی موت کی تحقیقات ہوں تو پتہ چلے کہ وہ ہارٹ اٹیک سے نہیں مرے بلکہ مروائے گئے ہیں۔ 4 سدہ جلسے سے خطاب میں عمران خان نے کہا کہ ان کی اچھی بھلی حکومت کو سازش کے تحت گرایا گیا۔ حکومت اور ان کے حامیوں پیغام کے جو مرضی کر لیں یہ نہیں جیت سکتے۔ الیکشن جتنی تاخیر ہوگی معیشت اتنی ہی نیچے جائے گی۔ ملک کو دلدل سے نکالنے کا ایک ہی راستہ ہے، صاف شفاف الیکشن کرائیں۔ شائقین کرکٹ کے لیے اچھی خبر، قومی کرکٹ ٹیم کے سٹارز کے خصوصی انٹرویوز، میچ سے پہلے اور میچ کے بعد کی کہانیاں، کیسے بنے سٹارز، کیسے کیا حریف پر وار، کھلاڑیوں کی کہانی، کوچز کی پلاننگ اور بہت کچھ اب ہوگا صرف جیو نیوز پر۔ پاکستان کا سب سے مقبول نیوز چینل جیو نیوز بن گیا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کا کانٹینٹ میڈیا پارٹنر۔ پاکستان کرکٹ سٹارز کے ایکسکلوزیو انٹرویوز، میچ کے ٹاپ پرفارمنس کے تاثرات اور میچ سے قبل تیاریوں کی خصوصی کوریج، ساتھ ساتھ اس پارٹنرشپ سے اجاگر ہوں گے مستقبل کے کرکٹ سٹارز اور خواتین کرکٹ کو بھی ملے گا فروغ۔ PCB کے مطابق جیو نیوز نے شفاف اور منصفانہ عمل کے تحت ستمبر 2023 تک کے کانٹینٹ میڈیا پارٹنرشپ حقوق حاصل کیے ہیں۔ سیلاب میں گھرے لاکھوں بچوں کی زندگیاں خطرے میں ہیں۔ اقوام متحدہ نے ہنگامی امداد کی نئی اپیل کر دی، کہا تقریباً 34 لاکھ سیلاب زدہ بچے فوری امداد کے منتظر ہیں۔ بچوں کی بہبود کے عالمی ادارے UNICEF نے کہا سیلاب میں پھنسے بچوں کو بھوک کے ساتھ بیماریوں نے گھیر لیا ہے، ملیریا اور ڈینگی کے ساتھ پیٹ کے امراض ان پر حملہ آور ہیں۔ یہ بچے اور بچیاں اس موسمیاتی تباہی کی قیمت چکا رہے ہیں جس میں وہ حصے دار ہی نہیں۔ سیلاب سے متاثرہ بچوں کی مائیں غذائی قلت کا شکار ہو کر دودھ پلانے سے بھی قاصر ہیں۔ سیلاب تو سب کچھ بہا لے گیا، آپریشن کے لیے 40-50 ہزار روپے کہاں سے لائیں؟ سیلاب زدہ راجن پور میں حاملہ خاتون علاج کے لیے پریشان، ڈاکٹرز نے 5 دن بعد آپریشن کی تاریخ دے دی۔ آپریشن نہ ہونے کی صورت میں خاتون اور بچے کی جان کو خطرہ ہے۔ شوہر پھٹا گاڑی چلاتا ہے، کبھی کبھار 500 سے 600 دہاڑی لگاتا ہے، کھانے کو پیسے نہیں، آپریشن کے پیسے کہاں سے جمع کریں؟ متاثرہ خاندان کی دہائی۔ سیلاب میں ڈوبے قنبر شداد کوٹ سے لے کر خیرپور ناتھن شاہ کے علاقوں کے لوگ پانی میں کبھی کے بعد گھروں کو واپس لوٹنے لگے، لیکن مشکلات کم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔
کئی لوگ بیماریوں میں مبتلا تو کئی بھوکے پیٹ، کئی علاقوں میں پینے کا پانی غائب تو کہیں راشن نہیں، شہروں میں ڈاکٹرز نہیں، علاج بھی مشکل ہو گیا۔ جو ہی شہر میں 6 روز سے بجلی بندش سے شہری دوہری اذیت میں مبتلا، چاروں طرف پانی کے باعث حبس بڑھ گیا، بچے بوڑھے خواتین مختلف بیماریوں میں مبتلا ہونے لگے۔ بدین میں LBOD اسپائنل ڈرین کی RD 212 پر کٹ لگانے کا تنازع شدت اختیار کر گیا۔ 2 دن سے جاری کٹ لگانے کے حامی اور مخالف گروپس کا تھرکول روڈ پر دوسرے روز بھی احتجاج۔ بہت یہ سیلاب میں نقصان ہوا، جس سے ہمارا چاول تقریباً 20 ایکڑ چاول کی تھی فصل وہ تباہ ہو گئی، 20-25 من ہمارا گندم تباہ ہو گیا۔ اتنا مرے ہو گیا، اتنا سیلاب میں نے دیکھا۔ ابھی ہمارا فصل گیا، ہمارا مال گیا، ہمارا سب کچھ گیا۔ جو بچے ہیں روڈ پر پہ ہم روڈ کے بوٹے اوپر بیٹھے ہیں، ہمارا بچے بھوک ساتھ لڑتے مرتے ہیں۔ ادھر روڈ پہ بیٹھے بھی ایسے دیکھ رہے ہیں، زمین سوکھ گئے، اپنے گھر میں جائے، پانی بھی نہیں نکل رہا ہے ادھر۔ بلوچستان کے علاقوں نصیر آباد، جعفر آباد اور صحبت پور کے مختلف مقامات پر اب بھی کئی فٹ پانی موجود۔ پانی کے جلد نکاس اور دباؤ کم کرنے کے لیے خانپور کے مقام پر 50-50 فٹ کے 3 کٹ لگا دیے گئے۔ متاثرین کو سخت گرمی کے ساتھ ملیریا، ڈینگی سمیت وبائی امراض نے گھیر لیا۔ سیلاب سے ایک طرف جہاں لاکھوں ایکڑ رقبے پر چاول، کپاس سمیت دیگر فصلیں تباہ ہو چکی، وہیں زرعی زمینوں سے پانی کی نکاسی نہ ہونے سے گندم سمیت دیگر فصلوں کی کاشت بھی ممکن دکھائی نہیں دے رہی۔ متاثرین اپنے علاقوں سے پانی نکلنے اور اپنے گھروں کو جانے کے منتظر۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں سیلاب سے متاثرہ چھوٹے بچوں کو خوراک کی شدید ضرورت ہے، کروڑوں افراد امداد کے لیے ہماری طرف دیکھ رہے ہیں۔ متاثرین میں BISP پروگرام کے تحت 30 ارب روپے دیے۔ BISP ماہ ہوا سسٹم ہے، غیر ملکی ایجنسیز تسلیم کرتی ہیں، وفاق کی مشینری اور افواج پاکستان مل کر کام کر رہے ہیں۔ شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس میں غیر ملکی صدور نے پوچھا کہ سیلاب متاثرین کے لیے مزید کیا امداد درکار ہے۔ سندھ کا پنجاب پر سیلاب زدگان کا امدادی سامان روکنے کا الزام، وزیر اطلاعات شرجیل میمن نے کہا سیلاب متاثرین کا امدادی سامان پنجاب کے تاجروں سے خریدا تھا، وہ سامان حکومت پنجاب نے روک لیا۔ امدادی سامان روک کر پنجاب حکومت کیا ثابت کرنا چاہتی ہے؟ سیلاب اپڈیٹ دیتے ہوئے شرجیل میمن نے بتایا کہ سندھ میں سیلابی پانی کی سطح کم ہو رہی ہے، جن علاقوں سے پانی نکل چکا وہاں کے لوگوں کی واپسی کا بندوبست کیا جا رہا ہے۔ حیدرآباد میں بارش اور سیلاب سے تباہ ہوئے گھر سندھ حکومت بنا کر دے گی۔ نواسہ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے جانثاروں کی چہلم کے موقع پر ملک بھر میں جلوس، عزادار نوحہ خوانی اور سلام پیش کرتے رہے۔ کراچی میں مرکزی جلوس حسینیہ ایرانیہ کھارا در پر اختتام پذیر۔ لاہور میں نثار حویلی سے برآمد ہونے والا جلوس کربلا گاہ میں شاہ پہنچ کر ختم ہوا۔ راولپنڈی، پشاور اور کوئٹہ میں بھی جلوس نکالے گئے۔ مجالس میں امام عالی مقام کی لازوال قربانیوں کو خراج عقیدت۔ جلوس کی گزرگاہوں پر سبیلیں، سیکیورٹی کے سخت انتظامات۔ چارسدہ میں PTI چیئرمین عمران خان کی آمد پر سیلاب متاثرین کا احتجاج۔ مظاہرین نے کہا اقتدار جانے کے بعد عمران خان کو چارسدہ یاد آیا ہے۔ ANP خیبر پختونخوا کے صدر ایمل ولی خان کی صوبائی حکومت پر تنقید، کہا PTI چارسدہ کے عوام کی اتنی ہمدرد ہے تو سیلاب زدگان کے پرامن احتجاج پر لاٹھی چارج کیوں کرایا؟ چارسدہ کے عوام نے عمران خان کو مسترد کر دیا ہے، تقریر سننے کے لیے کرائے پر بندے لائے گئے۔ ملک میں احتساب کا جنازہ نکل گیا، ایسا واقعہ ہوا کہ احتساب کا ادارہ فوت ہو گیا۔ تحریک انصاف کے بابر اعوان کی دہائیاں۔ پریس کانفرنس میں کہا کہ خیبر پختونخوا کے مولوی صاحب کے خلاف انکوائریز ختم کر دی گئیں۔ صدر عارف الوی کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جنہوں نے احتساب کا جنازہ روکے رکھا۔ 2400 ارب روپے لوٹنے والوں کو معاف کر دیا گیا۔ وفاقی وزیر خواجہ آصف نے کہا تحریک انصاف والے ہمیں کہتے ہیں اپنے کیسز بند کروانے آئے ہیں، اب پنجاب حکومت ان کے کیسز بند کر رہی ہے۔ کام انتخابات کی طرف جائے گا، کوئی چاہے یا نہ چاہے، حکومت مانے یا نہ مانے، الٹیمیٹ فیصلہ
पाकिस्तान की आवाम ने करना है। किसी इंटरिम गवर्नमेंट की पाकिस्तान के आइन में गुंजाइश नहीं है और इसको सीधा सीधा मार्शल लॉ तस्वर किया जाएगा। और मुझे पाकिस्तान का इंटरेस्ट ये है कि हम किसी फसाद के बगैर इलेक्शन की तरफ बढ़े, लेकिन अगर इस सूरत हाल खराब होती है फिर उसकी जिम्मेदारी तरीके इंसाफ पर नहीं। अवाम एक तरफ और हुकूमत दूसरी तरफ है। ये नहीं हो सकता कि अवाम जिसे मुंतखब करें उसे हुकूमत का हक हासिल ना हो। किसी भी दौर अपने बुनियादी कॉज से पीछे नहीं हटेंगे। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी इजलास के बाद फवाद चौधरी की मीडिया ब्रीफिंग। किसी टेक्नोक्रेट हुकूमत की पाकिस्तान के आइन में गुंजाइश नहीं। मुल्क का मुस्तकबिल सिर्फ जमहूरियत से वाबस्ता है। किसी फसाद के बगैर इलेक्शन की तरफ बढ़ना ही मुल्क के मफाद में है। सितंबर में ही कारकुनान हतमी कॉल का इंतजार करें। सीनियर सहाफी तलत हुसैन ने कहा है कि झूठ के पांव नहीं होते मगर उसकी शक्ल का सबको पता है। फवाद चौधरी ने एक मरतबा फिर अपनी तरबियत की अफसोसनाक तारीख का सबूत देते हुए एक लाख और बेबुनियाद इल्जाम लगाया है कि उन्हें कोई क्रिकेट ग्राउंड दिया गया है। न ऐसा कुछ हुआ, न उनकी दिलचस्पी है और न उनका ऐसे मामलात से वास्ता है। इससे पहले पीटीआई के रहनुमा फवाद चौधरी ने इल्जाम लगाया था कि खिदमात के एवज इस्लामाबाद के क्रिकेट ग्राउंड मुख्तलिफ सहाफियों और कारोबारी शख्सियात की बंदरबांट का शिकार है। फहद हुसैन और उनकी टीम को नौकरियां दी गई। अब तलत हुसैन एंड कंपनी को क्रिकेट ग्राउंड दे दिया गया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि दुनिया हमारी मदद के लिए तैयार है। रूस ने गंदम देने की पेशकश की है। कहा है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान को गंदम की जरूरत हो सकती है। रूस से तेल और गैस लेने की बात भी हुई है, लेकिन ये किसी ने नहीं कहा कि इमरान खान को गैस और तेल देने की दावत दी थी। हालात आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होंगे तो महंगाई में भी कमी होगी। पंजाब हुकूमत का तालीमी इदारों को मनशियात से पाक करने के लिए सख्त कानून साजी का फैसला। वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने कहा, पंजाब कंट्रोल ऑफ नारकोटिक्स सब्सटेंस एक्ट 2022 का मुसव्विदा तैयार कर लिया, जल्द पंजाब असेंबली से मंजूर करवाया जाएगा। मनशियात की खरीदो फरोख्त और इस्तेमाल पर कम अज कम सजा 2 साल कैद और ज्यादा से ज्यादा उम्र कैद रखने की तजवीज पेश की गई है। कराची में एक दिन में डेंगू केसेस में 100% इजाफा। 24 घंटों में 403 अफराद में डेंगू वायरस की तस्दीक। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक असल तादाद कहीं ज्यादा होने का खदशा है। अस्पतालों पर डेंगू मरीजों का दबाव। कौमी इदारा बराए सेहत के नए वेरिएंट की तरदीदी। माहिरीन के मुताबिक डेंगू की 4 किस्में हैं। कोई नया स्ट्रेन या वेरिएंट सामने नहीं आया। महकमा सेहत ने शहर के तमाम सरकारी अस्पतालों में 24 घंटे के अंदर डेंगू वार्ड बनाने की हिदायत जारी कर दी। मुल्क भर में डेंगू के केसेस में तेजी से इजाफा। खैबर पख्तूनख्वा के 5 अजला पेशावर, खैबर, मर्दान, नौशेरा और हरीपुर डेंगू के लिए हसास करार। सूबे में 24 घंटों के दौरान मजीद 307 अफराद में डेंगू वायरस की तशखीस। पेशावर में डेंगू के सबसे ज्यादा 153 नए केसेस रिपोर्ट। मर्दान में 73 नए केसेस सामने आए। पंजाब में डेंगू के 188 केसेस रिपोर्ट। रावलपिंडी में 80, लाहौर में 62 नए केसेस सामने आए। MQM ने बिजली बिल्स में KMC टैक्स वसूली को मुस्तरद कर दिया। राब्ता कमेटी ने कहा वो बिजली बिल्स में KMC टैक्स की जबरी वसूली की मजम्मत करते हैं। कराची को बुनियादी सहूलतें देने में नाकाम सिंध हुकूमत कराची से सालाना 300 अरब रुपए कमाती है, उसका हिसाब दे। गिलगित बल्तिस्तान सुप्रीम अपीलेट कोर्ट के साबिक चीफ जज राना शमीम ने तौहीन अदालत केस में नया गैर मशरूत मुआफीनामा दाखिल करा दिया। बयान हलफी में दर्ज अल्फाज वापस ले लिए। कहा, बयान हलफी में गलती से हाई कोर्ट के जज का नाम शामिल हो गया था। इस संगीन गलती पर वो मुआफी के तलबगार हैं। राना शमीम इससे पहले भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक मुआफीनामा जमा करा चुके हैं जिसे तस्लीम नहीं किया गया था। गोमल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने अली अमीन गंडापुर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए FIA को खत लिख दिया। कहा कि अली अमीन गंडापुर की तरफ से उन्हें धमकियां मिल रही हैं। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ साइबर क्राइम एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया जाए।
موجودہ صورتحال کے باعث سنڈیکیٹ نے یونیورسٹی کو بند کر دیا ہے۔ پنجاب میں گندم کی قیمت میں اضافے کے باعث آٹا مہنگا ہو گیا۔ لاہور میں آٹے کی قیمت میں اضافہ نہ روک سکا۔ 15 کلو آٹے کے تھیلے کی قیمت میں 50 روپے اضافہ۔ 15 کلو آٹے کے تھیلے کی قیمت 1550 سے 1600 روپے ہو گئی۔ لاہور میں 10 اور 20 کلو کے سرکاری آٹے کی قلت برقرار۔ گجرانوالہ میں 15 کلو آٹے کا بیگ 1500 اور چکی کا آٹا 110 سے 120 روپے کلو میں فروخت۔ لکی مروت میں سستے آٹے کے حصول کے لیے خواتین بھی سڑکوں پر نکل آئیں۔ سستے آٹے کے ٹرک کے پیچھے مرد اور خواتین کی لمبی لمبی قطاریں لگ گئیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ، نفیسہ شاہ، آغا سراج درانی، منظور وسان کے بعد وفاقی وزیر خورشید شاہ کو سیلاب زدگان نے گھیر لیا۔ کہا نہ مچھردانیاں ہیں، نہ کھانے پینے کا سامان، مویشی مر رہے ہیں اور آپ کے پیچھے بیٹھے لوگ سارا مال کھا گئے۔ سیلاب متاثرین نے خورشید شاہ سے کہا آپ صرف ووٹ لینے آتے ہیں، ہمارے گھر ڈوب گئے، سامان تباہ ہو گیا لیکن امداد نہیں ملی۔ وفاقی وزیر آبی وسائل گاؤں والوں کو نظر انداز کر کے چلے گئے۔ شنگھائی سربراہ اجلاس میں وزیر اعظم شہباز شریف کا بھارتی ہم منصب سے بات چیت سے گریز۔ وزیر اعظم کے ساتھ دورے پر گئے ایک وفاقی وزیر نے کہا کہ بھارتی ہم منصب سے ملاقات ایک ایشو بن جاتا ہے۔ شہباز شریف نیو یارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں بھی یہی پالیسی رکھیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی اجلاس میں شرکت کے لیے براستہ لندن امریکہ کے لیے روانہ۔ برطانوی حکومت کی دعوت پر وزیر اعظم شہباز شریف پیر کو ملکہ برطانیہ کی آخری رسومات میں شرکت کریں گے۔ وزیر اعظم بعد میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی اجلاس میں شرکت کے لیے امریکہ جائیں گے۔ T20 سیریز سے قبل پاکستان اور انگلینڈ کی ایک ساتھ پریکٹس، دونوں ٹیمز کے پلیئرز ایک ساتھ نیشنل اسٹیڈیم میں نیٹس پر بھرپور مشقیں کی۔ آج ہی ٹیم کو جوائن کرنے والے محمد رضوان پریکٹس سیشن میں شریک نہیں۔ بولنگ کوچ شان ٹیٹ طبیعت کی خرابی کی وجہ سے ٹریننگ میں نہیں آئے۔ پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان 7 میچز کی سیریز 20 ستمبر سے شروع ہوگی۔ اور ساکر ورلڈ کپ میں پاکستان کا سفر ختم۔ آخری گروپ میچ میں پاکستان کو آئرلینڈ کے خلاف 1 کے مقابلے 2 گول سے شکست۔ پاکستان ساکر ورلڈ کپ کے راؤنڈ آف 16 سے باہر۔ ایونٹ کے تمام میچز جیو سپر پر براہ راست نشر کیے جا رہے ہیں۔